اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم دوستو، جانتے ہو سب سے زیادہ تکلیف دہ آزمائش کون سی ہوتی ہے؟ جب کافی عرصے سے دعائیں مانگتے مانگتے تھک گئے، کئی بڑے بزرگوں کے بجائے پڑھتے پڑھتے تھک گئے اور صبر کا کڑوا گھوٹ پیتے پیتے مایوسی قریب ہو گئے، تو جان لو یہ انتظار سب سے مشکل آزمائش ہے، اور خاص کر دعاؤں کی قبولیت کا انتظار۔ جب آپ کو وہ دعائیں مانگتے ہوئے ایک لمبا عرصہ گزر جاتا ہے نا، اور ان کا جواب کا کہیں سے کوئی سراغ نہیں ملتا، یہ سب سے زیادہ مشکل گھڑی ہوتی ہے۔ شاید یہی ہمارے ایمان کا سب سے بڑا امتحان ہوتا ہے۔ جو دعائیں ہمیں سب سے زیادہ پیاری ہوتی ہے، ان کے لیے ہمیں عام دعاؤں سے زیادہ درد سہنا پڑتا ہے، ان کی قبولیت کا انتظار کرنا پڑتا ہے، لمبی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ لیکن جان دو یہی دعائیں تو ہے جن کے لیے اللہ نے اپنے معجزے بنائے ہیں، ورنہ عام دعائیں تو بنا مانگے بھی آسانی سے مل جاتی ہے، مگر ایسی دعائیں جو ممکن نہیں لگتی، لا یا لا حاصل ہوتی ہے، ان کے لیے کرشمے ہوتے ہیں، ان کے لیے کراماتیں ہوتی ہیں، ان کے لیے اللہ کا کون کام میں لایا جاتا ہے۔ اگر آپ جاننا چاہتے ہیں ان اشاروں کو جن کے وجود میں آتے ہی دعائیں فوراً عرش الہی پر پروان چڑھ جاتی ہے، تو سنو، میرا رب قرآن میں فرماتا ہے، بھلا وہ کون ہے جو بے قراروں کی پکار کو سنتا ہے، ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے، ان کی تکلیفوں کو دور کرتا ہے، اور جو تمہیں زمین کا خلیفہ بناتا ہے۔ کیا پھر بھی تم کہتے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرا کوئی خدا ہے؟ نہیں، بلکہ تم بہت کم نصیحتوں کو قبول کرتے ہو۔ جان رکھو دعاؤں کی آزمائش ان لوگوں کے لیے بھی طویل بن سکتی ہے جن کا یقین کمزور ہوتا ہے۔ اکثر جب ہم بہت لمبی مدت سے ایک خاص دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، اور وہ اب تک قبول نہیں ہوتی، تبھی کوئی آ کر ہمیں یہ کہہ دیتا ہے کہ یہ دعا کبھی قبول نہیں ہوگی۔ ایسے میں ہم ٹوٹ جاتے ہیں، کیونکہ نہ تو ہمیں اللہ کی طرف سے کوئی اشارہ ملا ہوتا ہے اور نہ ہی کامیابی کا کوئی راستہ دکھائی دیتا ہے۔ تب ہم بے اختیار یہ سوچنے لگتے ہیں کہ شاید وہ انسان صحیح کہہ رہا ہے، مگر ہم یہ کیوں بھول جاتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے یقین اور انسان کے گمان سے بہت ہی بڑا ہے۔ جان لو کچھ دعاؤں کے لیے بھاری قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، مگر وہ دعائیں اس قابل ہوتی ہے کہ ان کے لیے ہر درد کو مسکرا کر سہ لیا جائے، کیونکہ آخر میں انہوں نے سب کچھ بدل دینا ہوتا ہے، اور یہ وہی لمحات اور معجزوں کے ہوتے ہیں جب درد کی شدت آخری حدوں پر ہوتی ہے۔ جان لو تمہارا تھوڑا صبر سے انتظار کرنا، کامل یقین کے ساتھ دعائیں کرتے رہنا، یہ اس بات کا واضح نشانی ہے کہ عنقریب تمہارے لیے قبولیت کے در کھول دیے جائیں گے، اور وہ سب کچھ تمہیں دے دیا جائے گا جن کا تم طویل عرصے سے انتظار کرتے ہو۔ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے دعائیں کرتے کرتے روتے روتے ان کی آنکھیں بھی چلی گئی، لیکن اللہ نے ان کی بینائی بھی واپس لوٹا دی اور ان کو اپنے بیٹے سے بھی ملوا دیا۔ اور جیسے سید ابی طالب میں بائیکاٹ میں خود ہمارے حضور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین 3 سال سے قید میں ہیں، ہر قسم کی مشقت کو صبر کے ساتھ برداشت کر رہے ہیں، اور اللہ سے یقین کے ساتھ دعاؤں کو مانگ رہے ہیں۔ اللہ نے اپنے غیبی نظام کے تحت انہیں خوشیوں کے دن بھی دکھا دیے۔ اگر جاننا چاہتے ہو وہ خاص اشارے کو جن کے وجود میں آتے ہی تمہاری دعائیں فوراً قبولیت کا راستہ چن لیتی ہے، تو سنو، جب تم اپنے رب کا قرب پا کر اپنی زندگی میں نیکیوں کو چن چن کر اختیار کرتے ہو نا، یہاں تک کہ تم اپنی غذاؤں کو پاکیزہ بنا لیتے ہو نا، اور وہ ساری غذاؤں سے پرہیز کرنے والے بن جاتے ہو جن سے تمہارا رب تم سے ناراض ہو جاتا ہو، تو سمجھ لو تمہاری دعائیں فوراً قبولیت کا راستہ چن کر پرواز کر چکی ہے۔ عنقریب تمہیں وہ سب کچھ ملنے والا ہے جو تم نے اپنے رب سے مانگا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ بدن میں دوڑنے والے خون کو بھی پاکیزہ رکھنے والا یعنی حرام چیزوں سے بچنے والا مستجاب الدعوات بن جاتا ہے، یعنی ان کی سب دعاؤں کو اللہ فوراً قبولیت کا صرف حاصل فرما دیتا ہے۔ جان رکھو، آزمائشیں اکثر ہمیں وہ سبق سکھاتی ہے جو آرام اور سکون میں نہیں مل سکتا۔ جب زندگی کے راستے مشکل ہو جاتے ہیں نا، تب ہماری طاقت، ہمارے ایمان اور ہمارے صبر کا امتحان ہوتا ہے، مگر یہ آزمائشیں سزائیں نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے قریب بلانا چاہتا ہے، ہمیں اپنے سے جوڑنا چاہتا ہے، وہ ہمیں اپنا لاڈلا بنانا چاہتا ہے۔ جان رکھو، ایک دن آئے گا جو تم سے دور ہو گیا ہے اس سے بہترین بنا کر واپس دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تم جان بھی نہیں پاؤ گے کہ وہ ہر بند دروازے کو کھول دے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر دعاؤں کو قبولیت کا رنگ دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہاری ہر رات کی تڑپتی پکار کا جواب دے دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا تمہارے دل کو سکون کا پیغام سنا دیا جائے گا۔ ایک دن آئے گا وہ ایسے نوازے گا کہ تمہاری جھولی بھر دی جائے گی۔ ایک دن آئے گا تمہارے ہر آنسو کے بعد صبر کا صلہ لکھ دیا جائے گا۔ دوستو، ہم آپ سبھی بہن بھائیوں کے لیے دعائیں کرتے رہتے ہیں، اللہ آپ سے خوش ہو کر آپ کی ساری دعاؤں کو قبول فرما کر سب کی پریشانی اور تمام رکاوٹوں کو دور فرمائے۔ دوستو، ویڈیو آپ کو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنے خیالات ضرور لکھ دیا کریں۔ ہم محنت اور کوشش اور رحمان رب سے مدد مانگ کر پوسٹ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا پوسٹ قرآن و سنت کی روشنی کے اندر بنے۔ آپ سبھی مل کر 7,000 سے زیادہ ساتھی ہیں، لیکن کسی ویڈیو میں ہمیں 1,500 لائک بھی نہیں ملے۔ ساتھی کی طرف سے کوشش کرے کہ سب ایک لائک ہی کر دے تو ایک ذریعہ اور سبب بن جائے گا جس سے نہ جانے کتنے لوگ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں، اور جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں اللہ ان کی مدد ضرور کرتا ہے۔ زندگی رہی انشاءاللہ پھر ملیں گے ایک اور نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک بندے کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔